السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ سورہ بقرہ کی تلاوت چل رہی ہے، آج ہم سورہ بقرہ کی 175 آیت نمبر کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ میری یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو مجھ جیسے تھوڑا پڑھنا جانتے ہیں اور بدقسمتی سے وہ بھی ہم پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا، ہمیں ایک آیت دو آیت معنی اور مفہوم کے ساتھ روزانہ پڑھنے کی کوشش کرنا۔ اس سے ہمارا یہ فائدہ ہوگا، ہمارا پڑھنا بھی درست ہوگا اور رب ہم سے کیا فرما رہا ہے اور کیا چاہتا ہے یہ بھی ہمیں معلوم ہوگا، تو ہم اپنی اور اپنے گھر والوں کی اور اپنے جاننے والوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرۃ فما اصبرہم علی النار۔ ترجمہ: یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور بخشش کے بدلے عذاب خرید لیا، تو یہ کتنا آگ کو برداشت کرنے والے ہیں۔ تفسیر: الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، یعنی جو ہدایت و مغفرت یہ لوگ اختیار کر سکتے تھے اس کے چھوڑنے کو یہاں فرمایا گیا کہ انہوں نے ہدایت و مغفرت کی جگہ ضلالت اور عذاب خرید لیا۔ یہ نہیں کہ ان کے پاس ہدایت و مغفرت تھی اور پھر انہوں نے اسے بیچ دیا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، دنیا میں سب سے بہترین چیز ہدایت اور علم ہے اور سب سے بری چیز گمراہی اور جہالت ہے۔ تو جب یہودی علماء نے دنیا میں ہدایت اور علم کو چھوڑ دیا اور گمراہی اور جہالت پر راضی ہو گئے، تو اس بات میں کوئی شک نہ رہا کہ وہ دنیا میں اپنی جانوں کے ساتھ انتہائی خیانت کر رہے ہیں۔ نیز آخرت میں سب سے بہترین چیز مغفرت ہے اور سب سے زیادہ نقصان دہ چیز عذاب ہے۔ تو جب انہوں نے مغفرت کو چھوڑ دیا اور عذاب پر راضی ہو گئے تو بلا شبہ وہ آخرت میں انتہائی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور جب ان کا حال یہ ہے تو لا محالہ دنیا و آخرت میں سب سے بڑے خسارے میں یہ لوگ ہیں۔ اس آیات میں یہودی علماء کے بارے میں فرمایا گیا کہ انہوں نے مغفرت کے بدلے عذاب خرید لیا، کیونکہ وہ حق بات کو جانتے تھے اور انہیں یہ بھی علم تھا کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف ظاہر کرنے میں اور ان کے بارے میں شبہات زائل کرنے میں عظیم ثواب ہے، اور تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان چھپانے میں اور ان سے متعلق لوگوں کے دلوں میں شبہات ڈالنے کی صورت میں بڑا عذاب ہے۔ اس کے باوجود جب انہوں نے حق کو چھپایا تو لا محالہ انہوں نے مغفرت کے بدلے عذاب خرید لیا۔ اللہ اکبر، صدق اللہ العظیم۔ مالک و مولا سے دعا ہے، مالک و مولا ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مجید پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین، جو قرآن پڑھنے کا حق ہے یا رب ذل جلال اسے پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، پڑھنے میں سہون قصدن لفظن مانن جو بھی غلطیاں اور خامیاں اور لغزشیں ہوئیں اسے معاف فرما۔ یا رب ذل جلال، ہمارے ماں باپ کی ساری امت کی مغفرت فرما۔ الہ العالمین، ہمارے قوم کے نوجوان مرد عورتوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ تمام مساجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، ہمارے قوم کے نوجوانوں کو صراط المستقیم پہ، ہمیں اور ہمارے قوم کے نوجوان مرد عورتوں کو صراط المستقیم پہ چلنے والا بنا۔ یا رب ذوالجلال، ہمیں علم دین سیکھنے
اور اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں حلال رزق نصیب فرما، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال جو تو چاہتا ہے، جیسا چاہتا ہے ہمیں ویسا بنا دے۔ یا رب ذوالجلال ہمیں ویسے کام میں لگا دے۔ شیطان کے مکر سے، نفس کے شر سے یا رب ذوالجلال تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ الہ العالمین اب تک جتنے بھی آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے بھی اور قیامت تک آنے والے جتنے بھی مسلمان مرد عورت بچے فوت ہوئے ہیں، اس دنیا سے چلے گئے ہیں، میرے مولا مسلمان تھے بظاہر، یا رب ذوالجلال ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دے، ان سب کو معاف کر دے مولا، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ یا الہ العالمین ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ یا الہ العالمین تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں اپنے نانا جان، نانی جان، دادا جان، دادی جان کی، یا رب ذوالجلال ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما کر ان کے درجات کو بلند فرما، اور ان کے ماں باپ، بھائی بہن، عزیز و اقارب، بیٹا اور بیٹی، جتنے بھی جاننے والے مسلمان مرد عورت بچے، ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ الہ العالمین ہم سب کو جب تک دنیا میں رکھ ایمان کی سلامتی کے ساتھ رکھ، جب دنیا سے اٹھانا مولا ایمان کی سلامتی کے ساتھ اٹھانا۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری ہر بے کس و مجبور کی۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد جد الحسن والحسین وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔